بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہدایت النحو کا چھٹا سبق ہے اور چھٹے سبق کے اندر ہم نے اسم کے بارے میں پڑھنا ہے، اور آج اسم کے بارے میں ہم 4 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 اسم کی تعریف پڑھنی ہے، نمبر 2 اسم کی نشانیاں پڑھنی ہے، اور نمبر 3 اخبار عنہ کا معنی پڑھنا ہے، اور نمبر 4 اسم کی وجہ تسمیہ پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اسم کی تعریف پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ مستقل معنی کا مطلب ہے وہ کسی اپنے معنی ظاہر کرنے میں، اپنا معنی بتانے میں اور اس سے معنی سمجھنے میں کسی اور کا محتاج نہ ہو، یعنی کوئی اور لفظ اس کے ساتھ نہ بھی ملائیں تو بھی اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو جواب میں آپ کہیں گے قرآن، تو قرآن اسم ہے اور یہ اکیلا لفظ آپ نے زبان سے نکالا ہے، اسی سے بات سمجھ آ گئی۔ اس کے ساتھ نہ تو فعل ملانے کی ضرورت ہے نہ ہی حرف ملانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کتاب کہاں ہے، تو آپ جواب دو گے بیگ میں، تو دیکھیں یہاں پر میں حرف ہے اور میں کے ساتھ آپ کو بیگ کا لفظ یا گھر کا لفظ یا کوئی بھی لفظ آپ کو لگانا پڑے گا۔ میں آپ کو پوچھوں آپ کہاں ہو، تو آپ کہو گے مسجد میں یا گھر میں یا مدرسے میں یا اسکول میں یا بازار میں یا شہر میں۔ تو اس طرح آپ میں کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ ضرور لگاؤ گے، خالی میں کے ساتھ جو ہے وہ آپ جواب نہیں دے سکتے۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ بات کہ جو حرف ہوتا ہے وہ دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن جو اسم ہے وہ دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ اسم کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو اسم دوسرے لفظ کا محتاج نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ ضرور ہوتا ہے۔ تو جیسے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، جیسے قرآن ہے، قرآن سے کوئی زمانہ سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ انصرو ہے یا ینصرو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ مدد کرے گا، کرتا ہے یا کرے گا۔ تو کرے گا سے ہمیں آئندہ مستقبل والا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور کرتا سے حال موجودہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ناصرہ اس نے مدد کر لی، تو کر لی سے جو ہے نا وہ ہمیں گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو فعل سے زمانہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اسم سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا، کہ جیسے رجل مرد، علم جاننا، تو اس سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ایک چیز ہم نے پڑھ لی۔ دوسری چیز ہے اسم کی نشانی۔ اسم کی جو نشانیاں ہیں وہ یہاں پر اس کے اندر 10 بیان کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اسم کی جتنی بھی قسمیں ہیں، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، واحد تثنیہ، جمع ہونا، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، معرب ہونا، مبنی ہونا، تو یہ سب کے سب اسم کی علامتیں ہی ہیں۔ اس طرح اگر ان کو کاؤنٹ کریں گے تو اسم کی بہت سی قسمیں، بہت سی نشانیاں بن جائیں گی۔ لیکن بنیادی طور پر اسم کی جو نشانیاں ہیں نا وہ 10 ہیں، تو ان 10 کو آپ یاد کر لیں تو اسم کی اکثر قسموں کو آپ کو سمجھنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہوگا۔ نمبر 1، اس کے متعلق خبر دینا صحیح ہو، یعنی وہ محکوم علیہ ہو، مطلب مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کیا ہوتا ہے، میں آسان سے لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس کے متعلق بات کرنا درست ہو، یعنی اس کے متعلق آپ بات کر سکو، تو اسی کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے پنکھا ہے، پنکھے کے متعلق میں بات کر سکتا ہوں کہ پنکھا چل رہا ہے اور پنکھا رکا ہوا ہے۔ اسی طرح موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ کھڑی ہے یا چل رہی ہے یا خراب ہے یا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ موبائل ہے، موبائل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو جس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہو وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اس کی مثال انہوں نے دی، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ مضاف ہونا، دوسری نشانی مضاف ہونا۔ مضاف ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں جی، زیادہ تر جو مضاف ہوتا ہے نا وہ نکرہ ہو، 2 اسم ہو، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو، تو پہلا مضاف ہوگا دوسرا مضاف الیہ ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں مضاف الیہ کا پتہ چل جائے گا۔ مزید مضاف الیہ کی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے۔ تو مضاف ہونا بھی کس کی نشانی ہے؟ اسم کی نشانی ہے۔ جیسے غلام زیدین، زید کا غلام، اس میں دیکھیں غلام نکرہ ہے اور زید معرفہ ہے۔ زید جو ہے نا نام ہے، نام معرفہ ہوتا ہے، اور غلام جو ہے یہ نام نہیں ہے، اور کوئی بھی غلام ایک عام سا لفظ ہے، ایک کسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ غلام جو ہے نکرہ ہے۔ تیسری نشانی ہے لام تعریف کا داخل ہونا۔ الف لام جو ہوتا ہے نا، جیسے الحمد سے پہلے الف لام ہے، العالمین سے پہلے الف لام ہے، الرحمن سے پہلے، الرحیم سے پہلے الف لام ہے، الرجل سے پہلے الف لام ہے، تو یہ الف لام بھی اسم کی نشانی ہے۔
اور یہ 3 نشانی ہو گئی۔ چوتھی نشانی ہے جر کا ہونا۔ حرف جر جو ہے نا شروع میں حروف جارہ آپ کو پتہ ہے، باء تاء کاف لام واو منز مدخلا رب حاشا من عدا فی ان علی حتی الی، ان کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ جو لفظ ہوگا وہ ضرور اسم ہی ہوگا۔ تنوین ہونا، جو 4 نشانیاں پڑھ لی، 5ویں نشانی ہے تنوین ہونا، آخر میں 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں تو وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے، جیسے زیدن، 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 ہدن، قرآن میں ہے سواءن، تو یہ سب کے سب اسم ہی ہیں۔ 6ٹھی نشانی ہے تثنیہ ہونا۔ تثنیہ کی پہچان بڑی آسان ہے، آخر میں الف نون ہوتا ہے اور نون مکسورہ ہوتا ہے، یا نون اور نون مکسورہ ہوتا ہے، یا نون مکسورہ الف نون مکسورہ، جیسے رجلانی، رجلینی، کتابانی، کتابینی، مسلمانی، مسلمینی، ٹھیک ہے، قرآنانی، قرآنینی، اسی طرح عالمانی، عالمینی۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے، آخر میں الف نون ہے یا نون ہے، تو یہ تثنیہ ہوتا ہے۔ جو تثنیہ ہوگا وہ اسم ہوتا ہے۔ جمع ہونا، جو جمع کے وزن پر ہو یا جمع کی نشانی ہو، جیسے آخر میں واو نون ہو، یا نون ہو، الف تا ہو، تو وہ جمع ہوتا ہے۔ افعال ان کے وزن پر ہو، افعیلت ان کے وزن پر، جمع قلت، جمع کثرت کے اگر آپ نے اوزان پچھلے سال پڑھے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جمع کون سی ہوتی ہے۔ تو جمع ہونا بھی اسم کی نشانی ہے، موصوف ہونا بھی اسم کی نشانی ہے۔ صفت جو ہے وہ تو فعل بھی ہو جاتی ہے، لیکن موصوف جو ہوگا وہ کبھی بھی فعل نہیں ہوگا، وہ موصوف اسم ہی ہوگا، تو یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ مصغر ہونا بھی اسم کی نشانی ہے۔ مصغر ہونے کا کیا مطلب ہے، دیکھیں جس میں چھوٹا یا تھوڑا والا معنی پایا جاتا ہو، جیسے کتابن ہے، اگر ہم اس کو مصغر بنائیں گے تو پہلے حرف کو ہم ضمہ پیش دے دیں گے، دوسرے حرف کو زبر تو پہلے سے ہی ہے، تیسری جگہ یا لگا دیں گے اور آخر حرف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے تو کتیبن بن جائے گا۔ پہلے کتابن تھا، کتاب معنی کتابی ہوتا ہے، لیکن کتیبن جب بن جائے گا تو اس کا معنی ہوگا چھوٹی کتاب۔ تو اسی طرح کسی کا بھی آپ نے مصغر بنانا ہو تو اس کو اسی طرح پہلے حرف پر پیش دے دیں گے، دوسرے پر زبر، تیسری جگہ یا لگا دیں گے، چوتھے حرف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے تو وہ مصغر بن جائے گا، جیسے زبیر ہے، عمیر ہے، شریف ہے، خریج ہے، کلیم ہے، اسی طرح زبیر ہے، عبید ہے، تو یہ سارے کے سارے لفظ جو ہے نا وہ مصغر ہیں۔ حرف ندا ہونا، اس لفظ سے پہلے حرف ندا ہوگا وہ لفظ بھی اسم ہوگا۔ فعل سے پہلے حرف ندا نہیں آتا ہے، ہمیشہ اسم سے پہلے ہی حرف ندا آتا ہے۔ یہ 10 ہیں جو اسم کے خواص ہیں، اسم کی نشانیاں ہیں، اسم کی علامتیں ہیں۔ ان کو یاد کیسے کرنا ہے تو بھئی یہ بہت آسان یاد ہے، سوال جواب کی یاد کرنا بہت آسان ہے، سوال جواب کی صورت میں نے نیچے لکھ دیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے نا آپ یہ کتاب جو ہے نا وہ ویب سائٹ پر بھی دے سکتے ہیں، ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، وہاں پر آپ کلک کریں گے تو ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہوگی، تو اس کے اندر یہ کتاب آپ نے ہدایت النحو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوگی، تو اس میں آپ پوری یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ آپ لے بھی سکتے ہیں۔ اب تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے، اخبار عنہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ویسے اخبار عنہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، یہاں پر جو انہوں نے بتایا کہ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو۔ محکوم علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی بات ہو رہی ہو، تو اس کے متعلق بات ہو رہی ہو۔ تو کس کے متعلق بات ہوتی ہے بھئی؟ 3 چیزوں کے متعلق بات ہوتی ہے، یعنی جس کے متعلق بات ہوتی ہے نا وہ یا فاعل بنتا ہے یا مفعول بنتا ہے یا مبتدا بنتا ہے، بس۔ تو اگر وہ فاعل ہوگا تو محکوم علیہ ہوگا، یعنی مسند الیہ ہوگا، تو مسند الیہ جو ہوتا ہے نا وہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا یا مبتدا ہوگا، بس یہ 3 چیزیں مسند الیہ ہوں گی، ان کے علاوہ کوئی چیز بھی مسند الیہ نہیں ہوگی، باقی جو چیزیں ہیں یا حرف ہوں گی یا مسند ہوں گی۔ تو 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اخبار عنہ کا معنی بھی میں نے بتا دیا ہے، اور چوتھی چیز ہے اسم کی وجہ تسمیہ، یعنی اسم کو اسم کا نام کیوں دیا گیا، اس کا نام، فعل کو اسم کیوں نہیں کہا گیا، فعل کو، اور اسم کو فعل کا نام کیوں نہیں دیا گیا، حرف کا نام کیوں نہیں دیا گیا، تو بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اسم کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اور اسم جو ہے وہ فعل اور حرف سے بلند ہوتا ہے۔ بلند ایسے ہوتا ہے کہ اسم کے اندر 2 خصوصیتیں ہیں، جبکہ فعل کے اندر 1 خصوصیت ہے اور حرف کے اندر کوئی بھی خصوصیت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسم جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ اسم میں 2 خصوصیتیں کون سی ہیں کہ اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے، مسند بھی ہوتا ہے، یعنی اسم کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی
سکتی ہے اور اسم کے ذریعے کسی اور کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے، جبکہ جو فعل ہے وہ صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، یعنی فعل کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، فعل کے ذریعے کسی اور کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، اور جو حرف ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے پتہ چلا کہ اسم جو ہے وہ اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہوتا ہے، قسیموں بھائیوں پر۔ اس اسم کے بھائی کون سے ہیں بھائی؟ یہی فعل اور حرف ہے، ان پر بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم کا نام دیا گیا۔ چلیں دیکھیں اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمے سے بھی کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ فحد الاسمی، تو اسم کی تعریف کلمۃ ایسا کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرے علی معنی کسی معنی پر، فی نفسہا اپنی ذات میں، یعنی بذات خود دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، نہ ملا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ اعنی میری مراد الماضیہ ماضی ہے، والحال اور حال، والاستقبال اور استقبال۔ تین زمانوں سے مراد یہ تین زمانے ہیں، حال ماضی حال مستقبل۔ کراجل جیسے مرد، وعلم اور علم جاننا۔ نیچے میں نے تشریح بھی لکھ دی ہے، اور اس کے نیچے میں نے سوال جواب کی صورت میں بھی سبق کیسے یاد کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ وعلامتہ، اور اس کی نشانی، صحت الاخبار عنہ، اس کے متعلق خبر دینے کا صحیح ہونا، یعنی اس کے متعلق خبر دینا درست ہو، خبر دی جا سکتی ہو۔ نحو جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کے متعلق خبر دی جا رہی ہے تو زید جو ہے، اور یہ درست ہے خبر دینا، تو زید جو ہے وہ محکوم علیہ مسند علیہ ہے، تو یہ اسم ہے۔ والاضافۃ، مضاف ہونا، نحو غلام زید، جیسے زید کا غلام۔ ودخول لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، جیسے الف لام کا داخل ہونا، کالرجل جیسے الرجل پر الف لام ہے۔ والجر، حرف جر کا داخل ہونا، والتنوین اور تنوین کا داخل ہونا، نحو جیسے بزید، یہ ایک ہی مثال ہے دونوں کی، اس میں شروع میں حرف جر بھی ہے اور آخر میں تنوین بھی ہے۔ والتثنیہ، تو تثنیہ ہونا، والجمع جمع ہونا، والنعت موصوف ہونا، والتصغیر مصغر ہونا، والنداء حرف نداء ہونا۔ فإن كل هذه خواص الاسم، بے شک یہ تمام اسم کے خواص ہیں۔ تو نیچے میں نے وہ سوال جواب بھی دے دیے ہیں۔ ومعنى الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا معنی یہ ہے ان یکون محکوما علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو، لکونہ فاعلا، اس کے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور مفعولا یا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور مبتدأ یا مبتدا ہونے کی وجہ سے، یعنی محکوم علیہ، مسند علیہ، یہی تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسمى اسما، اور اس کو اسم کا نام دیا گیا، لسموہ علی قسیمہ، اس کے اپنی قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے۔ قسیموں سے مراد وہی دو بھائی جو اس کے ہیں، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے۔ لا لکونہ واسما علی المعنی، نہ کہ اس کے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ اسم کا معنی علامت نہیں ہے، بلکہ اسم کا نام معنی ہے بلند ہونا، تو بلند ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اسم کا نام دیا گیا۔ علامت اور نشانی، معنی کی علامت اور نشانی ہونے کی وجہ سے اس کو اسم کا نام نہیں دیا گیا، کیونکہ فعل بھی تو معنی کی اپنے معنی کی نشانی ہے، اور حرف بھی اپنے معنی کی نشانی، یعنی فعل سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں زمانے والا ترجمہ کریں گے، شکل سے اس کے پتہ چل جاتا ہے، حرف سے شکل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ہم نے ترجمہ کون سا کرنا ہے، حرف والا ہی ترجمہ کرنا ہے۔ تو نشانی تو وہ بھی ہیں، معنی کی نشانی، زمانے کی نشانی، غیر زمانے کی نشانی وہ بھی ہیں، تو اسم بھی ہے۔ تو اس میں اسم کی کیا خصوصیت ہے؟ نہیں، اسم کو جو نام دیا گیا وہ اس کے بلند ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے، نشانی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ تو نیچے ہم نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے، اور یہاں تک ہمارا 5واں جو لیکچر ہے، سبق ہے، وہ مکمل ہوا۔ 6واں سبق ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے، ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔